الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ مختلف موضوعات، ہر سلسلہ ایک نئی سوغات ہم لے کر حاضر ہیں، سلسلہ صحت کے راز۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہے؟ لیٹس سی واٹس انسائیڈ the box۔ سٹمک اینڈ لیور، معدہ اور جگر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ عرصہ قبل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور وہ اچانک کہنے لگے کہ بھائی آئیے میں آپ کو پیٹ کے امراض کا علاج بتاتا ہوں اور ایک آسان حل بتاتا ہوں۔ ہم ہمتن گوش ہو کر سننے لگے کہ پیٹ کے مسائل تو واقعی بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں and it seems that everybody is suffering from some stomach disorder۔ اتنی پریولنس اس کی زیادہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق 74% امریکنز یعنی یو ایس اے کے اندر 74% آدمی انسان وہ صحت کے اعتبار سے ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں پیٹ کے امراض کے مریض 74% ہیں، جن میں سے کسی کو ڈائریا ہے، کسی کو گیس کی شکایت ہے، موشن آنا، بلاٹنگ یعنی پیٹ کا پھول جانا، اور ایسے پیٹ کے مسائل کا ان کو سامنا ہے۔ اور ڈاکٹر روہن کے مطابق ان میں سے آدھے افراد ان مسائل کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ They never discuss doctors۔ تو واقعی ہم دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، پیٹ کے امراض ایک بڑا مسئلہ آج معاشرے کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ مسائل کافی زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے ارد گرد ہم دیکھیں تو بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے تھے جو کہ پیٹ کے امراض کے ہی بڑے ڈاکٹر سمجھے جاتے ہیں، پاکستان میں ان کا ایک نام ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ میں ایک آسان حل بتاتا ہوں۔ ہم نے پوچھا بتائیے، تو وہ فرمانے لگے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو بھوک رکھ کر کھائیں، یعنی ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ اٹھا لیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ اور پھر وہ آگے کہتے چلے گئے کہ میں اپنے ہر مریض کو یہ مشورہ دیتا ہوں، لیکن افسوس جب کھانا سامنے آتا ہے تو سارے مشورے بھول جاتے ہیں اور خوب ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں، اور اسی لیے انہیں بہت سے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک دم چونکا اور میرے ذہن میں یہ تھاٹ کراس ہوئی کہ ایک دفعہ مدنی درس دیتے ہوئے امیر علیہ سنت کی شورى آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں یہ حدیث شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ کمال ہو گیا، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج جدید سائنس ہمیں جو طریقے، جو انوویشنز، جو میڈیکل بریک تھروز بتا رہی ہے، میرے آقا نے کتنے آسان انداز سے یہ سارا ایکسپلین کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسی پیاری بات ہے، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ کیا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ ہمیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ بھوک رکھ کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بہت سارے پرابلمز، بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹ بھر کر اور خوب ڈٹ کر کھانا کھانے سے کھانا پھر خوراک کی نالی میں واپس آتا ہے، جس کی وجہ سے سینے کے اندر جلن ہوتی ہے، بدہضمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، منہ کے اندر کڑوا پانی واپس آتا ہے۔ رات کو جب انسان سوتا ہے تو بار بار وہ جو پانی واپس گلے کے اندر آتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ کھانا صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا۔ انسان کو اگلا جب اس نے دوبارہ کھانا کھانا ہے، اس وقت اس کو وہی کیفیت یاد آتی ہے کہ جب میں نے پہلے کھانا کھایا سینے میں جلن ہوئی تھی، اب دوبارہ بھی ہوگی، تو بعض دفعہ یہ سوچ کر اس کا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے پرابلمز پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب پیٹ بھر کر انسان کھانا کھاتا ہے تو سستی پیدا ہوتی ہے،
دن کے وقت آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا, اب آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں, آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے. آپ اسکول کے اندر ہیں, کالج کے اندر ہیں, لیکچر سن رہے ہیں, آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہے, آپ کی توجہ ہی نہیں رہتی, آپ کو لیکچر کے دوران نیند آتی ہے, آپ صحیح طرح سے سن ہی نہیں پاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں پاتے. تو اس طرح سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. جبکہ اگر حدیث مبارکہ کے مطابق آپ 1/3 معدے کو جو ہے نا کھانے سے بھرتے ہیں اور باقی 1/3 میں پانی اور 1/3 سانس کے لیے آپ رکھتے ہیں, تو اس پہ بہت زیادہ فوائد ہیں. جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کا جو ڈائفرام ہے, اس کا جو یہ جو پھیپھڑے ہیں, یہ نیچے کی طرف آتے ہیں. اب اگر پیٹ فل بھرا ہوا ہوگا تو وہ نیچے کی طرف نہیں آ پائیں گے, نیچے کی طرف پش نہیں کر پائیں گے, انسان کو سانس لینے کے اندر بھی مشکل پیش آتی ہے. تو اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کے سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بھوک سے کم کھانے کی یہاں عادت پر بنانی چاہیے. اسامہ بھائی ایک رمضان المبارک سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ جس وقت افطاری ڈھیر ساری سامنے ہے اور سارا دن بھوکا بھی رہے, پیاسے بھی رہے, اب وہاں پر یہ احتیاط جیسے آپ نے فرمایا ایسا ہوتا تو ہے کہ افطاری کے بعد چونکہ وہ چکنائی والی اور گھی والی اور تیل والی چیزوں کا استعمال کیا ہوتا ہے تو بلوٹنگ ہوتی ہے, پیٹ بھی پھولا پھولا سا ہوتا ہے, ڈکاریں بھی مسلسل آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ تراویح میں ایک عجیب سا منظر بنا ہوتا ہے, اگلا کھانستا ہے, پھر اس کے ساتھ والے کو بھی کھانسی سائیکالوجیکلی ہٹ کرتی ہے, پھر پیچھے بھی کھاؤں کھاؤں کھاؤں, پوری مسجد کے اندر ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے. اب رمضان المبارک کے مہینے میں تو شاید بالخصوص ہمیں پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے نا. بیسیکلی افطار کے دوران اگر آپ اتنی ساری ڈشز پکائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے وہ کھانے کے لیے بنائی ہے, پھر تو آپ ضرور کھائیں گے. اگر آپ ایک ڈش بناتے ہیں اور باقی آپ افطار کھجور کے ساتھ کرتے ہیں, پانی کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کچھ فروٹس لے لیتے ہیں, پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, اور واپس آ کر 1-8 گھنٹے کے بعد آپ ایک سنگل ڈش جو آپ نے ایک ہی ڈش آپ پکائیں اور وہی آپ کھائیں, جیسے روٹی پکا لی سالن کے ساتھ, یا چاول پکا لیے, بریانی پکا لی, کوئی ایک چیز پکائی ہے وہی آپ کھاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ کنٹرول میں رہیں گے. لیکن اگر آپ نے گھر کے اندر پورا دسترخوان سجایا ہوا ہے اور نت نئی ورائٹیز آپ نے کھانوں کی رکھی ہوئی ہیں افطار کے وقت ہی, تو جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پیٹ کے اندر آپ اس کا مطلب یہ ہوا ٹھوسنا شروع کر دیں گے. لیئرز کو پائل اپ کرنا چھوڑے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے افطاری کی, اب پھر کھانا کھایا, یعنی وہ تو افطاری تھی نا, کھانا تھوڑی تھا, وہ افطاری کی پھر کھانا کھایا, پھر سحری سے پہلے اور رات کے کھانے کے بعد پھر ایک کھانا کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ سارا دن جو نہیں کھایا تھا, اور پھر سحری بھی کی. اب اگر یہ لیئر چلتی چلی جائیں گی, یہ تہیں ہم جماتے چلے جائیں گے, تو روزہ رکھنے کا ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا. جو وزن کم کرنا چاہ رہے تھے اور جو ایک طبی فائدہ روزے کا ملنا تھا وہ شاید نہ مل پائے, بلکہ الٹا نقصان ہو جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو کھانے کی مقدار میں نے آپ کو بتائی, یہ آپ کھاتے ہیں نا, تو اتنا تو آپ ریگولر دنوں میں نہیں کھاتے ہوں گے, اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹرول کر لیتے ہوں. تو رمضان کے اندر ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ کھانے کو چیک رکھا ہی جاتا ہے. کھانے کا رمضان سے ڈائریکٹ تعلق ہے, روزہ مینز کے کھانا نہیں کھانا. تو اگر کھانے کو ہی پراپرلی کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر وہ طبی فوائد جو روزے کے ہیں وہ شاید حاصل نہ ہو پائے. تو یہ میدا یعنی سٹمک, یہ ایک مسکولر یعنی گوشت کا بنا ہوا, الاسٹک یعنی لچکدار, ناشپاتی کی شکل کا ایک بیگ ہے جو ایبڈومینل کیویٹی میں پڑا ہوتا ہے. کھانے کا نظام جو ہمارے جسم کے اندر ایک انتہائی اہم نظام ہے, جسم میں کچھ 7 سے 8 تک یہ نظام ہوتے ہیں ڈفرنٹ. دل کا نظام ہے, سرکولیشن آف بلڈ ہے, ایکسکریشن ہے, بونز کا نظام ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کا ایک ڈائجسٹو نظام ہوتا ہے. یہ منہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر آئسوفیگس ہوتی ہے, خوراک کی نالی ہوتی ہے, پھر میدا آ جاتا ہے, اس کے بعد چھوٹی آنت اور پھر بڑی آنت ہوتی ہے, اور پھر یہ کھانا جسم سے باہر نکل جاتا ہے. اور اس پورے گٹ میں, جس کو گیسٹرو گٹ کہا جاتا ہے, اس کے اندر سب سے اہم آرگن وہ پیٹ ہی ہے. اور اس پیٹ میں بہت سے اسٹرانگ ایسڈز ہوتے ہیں, بہت انزائمز ہیں, جس میں HCl بھی موجود ہوتا ہے گیسٹرک جوس کے اندر. مدری چینل کے ناظرین, یہ تیزاب اتنا تیز ہے کہ اس میں اگر میٹل یعنی لوہا بھی ڈالا جائے, دھات کو ڈالا جائے, تو وہ بھی گل جائے. تو اس کے اثر سے ہمارا پیٹ خود کیوں نہیں گلتا؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ HCl اس کے اندر موجود ہے پیٹ میں, تو پیٹ تو خود گوشت کا بنا ہوتا ہے, اور ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت تو گل جاتا ہے اس تیزاب میں, پیٹ خود کیوں نہیں گلتا اس کے اندر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی منفرد نظام اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمارے پیٹ کے اندر یہ جو بنایا ہے, کہ معدے کے اندر ایک پوری لیئر ہوتی ہے جسے ہم میوکوزا کہتے ہیں. ایک خاص لیئر ہوتی ہے جو خاص قسم کی سیکریشنز بناتی ہے. وہ سیکریشنز جو ہیں وہ ہمارے سٹمک کو اس کے جو مضر اثرات ہیں, تیزاب کے مضر اثرات ہیں, اس سے بچاتے ہیں, جبکہ کھانا جو ہے اس سے ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ لیئر اتنی مضبوط ہوتی ہے
کہ یہ تیزاب اس کو پینیٹریٹ نہیں کر پاتا. یعنی اس کا مطلب کہ وہ جو گوشت کا بنا ہوا میدا ہے اس کے آگے ایک جھلی بنی ہوئی ہے, پروٹیکٹیو شیلڈ ہے, جو کہ اس تیزاب کو پیٹ کو لگنے نہیں دیتی. جی, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی بریک آ جاتا ہے, کوئی زخم بن جاتا ہے, کوئی السر بن جاتا ہے, تو چونکہ میدے کے اندر تیزاب موجود ہے تو وہ تیزاب اس السر کے ذریعے, اس زخم کے ذریعے میدے تک پہنچتا ہے اور میدے کے گوشت کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو پھر اس زخم کو بھرنا اور اس میں جو ہے نا کس طریقے سے یہ ٹھیک ہوگا اور کتنا ٹائم لگے گا, یہ کافی مشکل ہوتا ہے. اس کی نشانی بتائیں گے آپ کہ وہ لیئر جو ہے اس میں زخم آ گیا تو کیا نشانی سامنے آتی ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو جب کھانا کھائے گا تو ایسڈ بھی سیکریٹ ہوگا, تو کھانا کھانے کے فوراً بعد اس کو اپنے پیٹ کے اندر جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اگر یہ جو زخم ہے یہ میدے سے آگے جو چھوٹی آنت ہے اس کے اندر اگر یہ بنا ہوا ہے, تو جب انسان کھانا کھانے کے بعد 1-2 گھنٹے بعد جب پیٹ خالی ہو چکا ہوتا ہے اور کھانا آگے ہماری چھوٹی آنت کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت اس کو درد محسوس ہوتی ہے. یعنی اگر میدے کے اندر ہے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد درد ہوگا, اگر چھوٹی آنت کے اندر زخم بن چکا ہے تو کھانا کھانے کے 2 گھنٹوں بعد جب پیٹ خالی ہو چکا ہے اور کھانا آگے پہنچ چکا ہے اس وقت اس کو درد محسوس ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ کہ یہ جو پیٹ میں تیزاب ہے یہ ہے تو بڑی نعمت, کیونکہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں اس میں کئی جراثیم بھی چلے جاتے ہوں گے, اور وہ جراثیم جب اس اتنے تیز تیزاب میں گرتے ہوں گے تو وہ تو تباہ ہو جاتے ہوں گے, اور پھر وہ کھانا پراپرلی ڈائجسٹ ہو کے ہضم ہو کے جسم کے اندر توانائی کا سبب بنتا ہوگا. لیکن بیماریاں تو پھر بھی کھانے سے پھیل جاتی ہیں, فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں, یعنی وہ تیزاب اتنا تیز ہونے کے باوجود کچھ جراثیموں کو نہیں مارتا. اس کا مطلب یعنی کچھ جراثیم اس تیزاب سے بھی زیادہ سخت ہے. جی بالکل, یہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کچھ ایسے مخلوقات ہیں, ایسے جراثیم ہیں, بیکٹیریا ہیں کہ وہ اس تیزاب سے بھی بچ جاتے ہیں. ان کے ارد گرد بھی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے, وہ ایسی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے کہ وہ تیزاب کو اندر پینیٹریٹ ہی نہیں ہونے دیتی. اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سپورز کی فارم میں, وہ ایک ایسی فارم میں, جیسے آپ سمجھیں کہ اگر ایک پودا ہے تو اس کی بیج جو ہوتا ہے, اس کا بیج وہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ بڑی ہارڈ قسم کی جو کلائمیٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں, موسم, اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے, لیکن پودا نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کا بیکٹیریا کی بھی ایک فارم ہوتی ہے, وہ سپورز کی فارم میں چلے جاتے ہیں. اس میں اس کے ارد گرد ایک بہت موٹی تہ آ جاتی ہے اور وہ بیکٹیریا ایک نیم مردہ سی حالت کے اندر اس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. جب وہ تیزاب میں سے گزر جاتا ہے اور آگے بڑی آنت میں پہنچتا ہے جہاں پہ تیزاب نہیں ہوتا تو وہاں پہ وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر جاتا ہے, اور اگر بیکٹیریا بہت زیادہ مقدار کے اندر گیا ہے تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ تیزاب سے بچ سکتا ہے. اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو تیزاب کو ختم کرنے کے لیے الکلی بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنے جسم کے اندر وہ اپنے ارد گرد الکلی بناتے ہیں جو کہ کہہ لیں کہ تیزاب کا الٹ ہے, وہ اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. تو وہاں پہ وہ میدے کے اندر بھی بڑھ جاتے ہیں اور میدے کے اندر ہی افزائش کرتے ہیں اور میدے کے اندر ہی زخم بناتے ہیں. ایسے بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں. تو جیسے ایسا زخم میدے کا جو بالکل نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو اس میں ہمیں ان بیکٹیریا کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح وائرسز ہیں, وائرسز تو ہوتے ہی ایسی فارم کے اندر ہیں کہ تیزاب سے وہ اکثر بچ جاتے ہیں, اور اگر وہ زیادہ مقدار کے اندر ہیں تو پھر تو تیزاب ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے مطلب جو ہے نا یہ تیزاب جو ہے نا کافی نہیں ہے, اس کے لیے اور بھی میکانزم جسم کے اندر بنے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مطلب ایک تو بات صحیح ہے نا کہ کنٹامینیٹڈ فوڈ تو لے ہی نا, وہ کھانا جو خراب ہو چکا ہے, پرانا ہے, اس کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے اندر جراثیموں کی افزائش شروع ہو گئی ہے, جس کی رنگت بدل گئی ہے, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں پھپھوندی لگی ہوئی ہے, یعنی ڈبل روٹی کے اوپر کچھ گند آ گیا, سالن میں سے بو آ رہی ہے, جھاگ سی پیدا ہو گئی. اس کا مطلب اس میں ہو سکتا ہے وہ جراثیم اتنی زیادہ مقدار میں ہو جو اتنے تیز تیزاب کو بھی سکپ کر جائیں. ان کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے, ورنہ بیماری جو ہے وہ مکمل طور پہ تو اس سے بچا نہیں جا سکتا, کچھ نہ کچھ تو چلے ہی جاتے ہیں, پیٹ خراب بھی ہو جاتے ہیں. باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے مدری چل کے ناظرین, خاص طور پہ یہ جو رمضان المبارک میں ٹرینڈ ہوتا ہے سموسے پکوڑے کھانا, پتہ نہیں کیوں ان دونوں چیزوں کو نا جوڑ لیا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا, افطاری ہوگی تو پکوڑے سموسے ضرور ہوں گے, دکانوں پہ بھی رش لگا ہوتا ہے, خوب بکری ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہی تیل میں بار 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 پک کر وہ چیز تیل کو اتنا گندا کر دیتی ہے کہ وہ کینسر تک کر سکتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈز پیدا ہو جاتے ہیں. بیف فرائی کے اپنے نقصانات الگ ہیں, پھر اس میں جو وہ چیز ڈال رہے ہیں, کن ہاتھوں سے میش کی جا رہی ہے, کن ہاتھوں سے وہ بن رہی ہے, حفظان صحت کے اصولوں کو کتنا مد نظر رکھ رہے ہیں. کیا وہ بندہ ہوٹل والا گھر میں موجود والدہ, گھر والوں اور کسی سسٹر جو پکاتے ہیں گھر میں ہمارے افراد, ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ماں تو دھنیا بھی دھو کے ڈالتی ہے کہ میرے لال نے اس کو کھانا ہے. سو یو مسٹ ٹیک کیئر. ان چیزوں کو کیوں ریلیٹ کرتے ہیں, کتنی زیادہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے افطاری میں, یہ کھانا کھانے کے بعد کتنا گندا پانی اوپر آتا ہے, اور پھر یہ جو
اومیپرازول گولیاں کتنی زیادہ کھائی جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا. یقین کیجئے ایک ٹائم کا کھانا کھائیں، اس کے بعد پھر پیٹ کو ریسٹ دیں، اور رمضان المبارک کا جو یہ مقصد ہے کہ اس مشین کو ریسٹ دینا ہے، وہ مقصد کی طرف تو آئیں. بہرحال یہ جو ہمارا کھانے کا میکنزم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے مدنی چینل کے ناظرین، دلچسپ بات تو یہ کہ ہم جو بھی کھائیں، آم کھائیں، دودھ پئیں، چاول، گوشت، روٹی، دال، جیسے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، منہ میں تھوک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو کے ساتھ ہی یہ باڈی الرٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جب ہم منہ میں کھانا ڈالتے ہیں، دانتوں کی جو چکی ہے یہ اس کو پیستی ہے تھوڑے ٹکڑوں میں، اور سلائیوا یعنی تھوک یہ بھی ایک انزائم ہے، یہ اس کھانے کو مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اس کے بعد جب آپ کھانے کو اچھی طرح چباتے ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے ٹو چیو یور فوڈ کریکٹلی. جب آپ کھانے کو اچھی طرح چباتے ہیں، نہ صرف وہ کھانا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بلکہ تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کھانا ہضم کی طرف جائے گا. اور پھر یہ کھانا پیٹ میں آتا ہے، پھر یہ چھوٹی آنت کی طرف جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں کوائلڈ اپ ہو کے پڑی ہوئی ہے، ایک تار کی صورت میں پیٹ کے نیچے چھوٹی آنت پڑی ہے. یہ در حقیقت چھوٹی نہیں ہوتی، یہ کافی بڑی ہوتی ہے. اگر اس کی لمبائی دیکھی جائے تو تقریباً 22 فٹ کی چھوٹی آنت ہوتی ہے. تو منہ سے لے کے چھوٹی آنت تک 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر یہ خاص عمل سے یہ کھانا جسم کو توانائی پہنچانے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بوٹی کھائی وہی بوٹی خون میں گھومنا شروع ہو جائے گی، وہی چاول خون میں گھوم رہے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوتا. کھائے تو جو کچھ ہم وہ ایک خاص محلول کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے اور جسم کے اندر جاتا ہے. اس بارے میں جو یہ ایک بڑی آرٹسٹک میکنزم ہے اسامہ بھائی، اس بارے میں کچھ ارشاد آپ بھی فرمائیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ کھانے کے اندر جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں، نیوٹریشن کی جو چیزیں ہیں، کام کی چیزیں، سبحان اللہ، وہ جو ہے نا وہ ڈائجسٹ ہو کے ہمارے جسم کے اندر چلی جائیں گی، اور جو چیزیں ہمارے جسم کو نہیں چاہیے، جن کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوں گی اور ہمارے جسم سے نکل جائیں گی. اسی طرح جو مضر چیزیں ہیں ہماری صحت کے لیے، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارا جسم اس کو بھی ابزارب ہونے سے روکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم ڈائٹ لیتے ہیں، اس کے اندر آئرن بھی ہوتا ہے، کاپر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جسم کو جتنا آئرن چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا ابزارب کرتا ہے، باقی ابزارب نہیں کرتا. اگر جسم کو آئرن کی کمی ہے تو وہ زیادہ ابزارب ہوگا، اگر اس کو آئرن نارمل ہے تو وہ نارمل سا ابزارب ہوگا، باقی جسم سے نکل جائے گا. تو اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت نظام ہے. اور پانی، اگر ہمیں مطلب پانی کی کمی ہے جسم کے اندر، ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، تو ہمارے معدے کے اندر جتنا بھی پانی ہم نے پیا ہے سارے کا سارا اسی طریقے سے ابزارب ہو جاتا ہے اور جسم سے جو ہے نا وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے باقی نیوٹریئنٹس کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس نظام کو جتنا ہم سمجھتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی تعریف اور اتنی ہی زیادہ جو ہے نا اس کی قدرت کے جو ہے نا وہ نظارے دیکھتے ہیں اور ایمان ہمارا کامل ہوتا چلا جاتا ہے. اسامہ بھائی، رمضان میں سنا ہے سٹمک کے، پیٹ کے مریض بڑھ جاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کون سا مرض لے کے لوگ آتے ہیں زیادہ تر رمضان میں، اور اس کا علاج یا اس کا تدارک کس طرح ممکن ہے؟ لیکن رمضان المبارک میں اگرچہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ تو یہ صحت دیتا ہے، بیماری تو نہیں دیتا، لیکن ہماری غذائی بے احتیاطیوں کی وجہ سے سٹمک کی جو بیماریاں ہیں، خاص طور پہ گیسٹرو انٹرائٹس ہے، اس میں ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے، یعنی کہ موشن لگ جانا، ڈائریا ہو جانا، سینے کے اندر جلن ہونا، بے ہضمی کی کیفیت ہونا اور پیٹ کے اندر گیس کی کیفیت ہونا، یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ افطار کے اندر خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں اور یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ ہم نے سارا دن بھوکا گزارا ہے، پھر اس کے بعد نماز عشاء کے بعد پھر ایک مرتبہ خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ بھئی اب تو جو ہے نا کھانا تو ابھی کھایا ہی نہیں تھا، پھر اس کے بعد سحری میں یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ اب سارا دن بھوکے رہنا ہے. تو یہ سوچ کر انسان اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر افطار کے فوراً بعد مریضوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے اور سحری کے فوراً بعد بھی ایک بہت بڑا ریلا آتا ہے مریضوں کا، اور وہ اکثر اسی وجہ سے آتا ہے کہ پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے، پیٹ کے اندر جلن ہو رہی ہے، سینے کے اندر جلن ہو رہی ہے. تو اگر ہم احتیاط کریں، بھوک سے کم کھائیں، لالچ نہ کریں، اپنے اندر سے کھانے کی حرص کو نکالیں اور روزے کا جو ایک جسمانی جو اس کا فائدہ ہے اور جو اس کا روحانی فائدہ ہے اس کی طرف اپنی نظر رکھیں تو انشاءاللہ ان کھانے کو کنٹرول کرنے سے دونوں فائدے حاصل ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، گائے کا پیٹ 49 گیلنز کا ہوتا ہے. اس کے پیٹ میں 4 کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، 4 کمرے بنے ہوتے ہیں. گائے کے دانت زیادہ نہیں ہوتے. جب گائے کھانا کھاتی ہے تو نگل لیتی ہے، چبا نہیں سکتی، اور جب وہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے وہ بیٹھتی ہے، پھر کھانا دوبارہ اس کے منہ میں آتا ہے، جس کو ٹو رومینیٹ دی کڈ کہا جاتا ہے.
اور وہ پھر جگالی کرتی ہے اور پھر وہ کھانا دوبارہ پیٹ میں جاتا ہے. جگالی کرنے کے بعد وہ پیٹ جس میں گوبر بھی ہے, جس میں خون بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, اور پھر اسی پیٹ سے یہ دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے جس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی آمیزش ہے. چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت 66 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں, وہ یہ کہ ہم نے ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے. تو پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے, ہمیں بھی چاہیے, صوفیہ کرام فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے گوبر اور خون سے پاک خالص دودھ عطا فرمایا, اسی طرح تو بھی اسے خالص عبادت پیش کرنا جو ریاکاری اور باطنی بیماریوں کی آفت سے پاک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, لیٹ سوئچ اوور ٹو اور ادر ٹاپک. آج ہم نے ہیومن لیور کو بھی ڈسکس کرنا ہے. انسانی جگر جو ریڈش براؤن رنگ کا یہ عضو انسانی زندگی میں بہت اہم ہے, اندرونی انسانی جسم کا سب سے بھاری حصہ ہے. ویسے انسانی جسم کا سب سے بڑا جو آرگن ہے, جو بڑا عضو ہے, وہ اس کی سکن ہے, جلد ہے, لیکن اندرونی طور پہ یہ ایک ہیویسٹ انٹرنل آرگن ہے جس کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہے, اور 500 مختلف کام ایک انسانی جگر کام کر رہا ہوتا ہے, جس میں زہریلے مواد کا اخراج ایک اہم ترین کام ہے. 1 منٹ میں یہ 1 لیٹر خون کو صاف بھی کرتا ہے, اور 13,000 مختلف قسم کے کیمیکلز انسانی جگر پیدا کرتا ہے. اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیجئے the body will face a complete shut down, ایک دم سے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ جو عادتیں, اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے, باڈی میں فیس اے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن, جیسے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, ایک دم سے ساری بتی چلی جاتی ہے, باڈی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. مناسب مقدار میں پانی نہ پینا, یہ بھی جگر کو خراب کرنے کے اندر ہوتا ہے. اسموکنگ, سگریٹ پینا, موٹاپا, اس سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے. اور ورزش وغیرہ نہ کرنا, زیادہ کثرت سے درد دور کرنے والی دوائیاں استعمال کرنا, یہ سب لیور یعنی جگر کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. بہرحال کسی بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. ڈاکٹر سامہ, آج کل ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی, جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں, یہ سب جگر سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں مرکز الاولیاء لاہور میں بالخصوص ہم نے دیکھا ہیپاٹائٹس اے اور ای بہت زیادہ ہو رہا تھا. جگر کو کس طریقے سے ہم کور کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں اس کی افادیت کیا ہوگی, یہ آپ ہم سے شیئر فرمائیں. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ یہ ایک وائٹل آرگن ہے جسم کا, یعنی کہ ایسا عضو ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب جن چیزوں کی وجہ سے جگر متاثر ہوتا ہے ان میں کچھ وائرسز ہیں, اور دوسری ایک بہت بڑی چیز شراب نوشی ہے, اور جسم کے اندر غذائی بے احتیاطیاں کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے جگر کو متاثر کر سکتی ہیں. اب وائرسز جو ہیں ان میں ہیپاٹائٹس اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, ای ہے, اور بہت سارے اور بھی وائرسز ہیں جو ہیپاٹائٹس کرتے ہیں, یعنی کہ جگر کی سوزش کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں. انسان کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے, الٹی کی کیفیت آتی ہے, جسم کی رنگت جو ہے نا وہ زرد ہونی شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, پیشاب کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. تو یہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ صاف ہو, صاف ستھرا ہو, کیونکہ یہ وائرسز جو ہے نا اکثر گندے پانی کے اندر ہوتے ہیں, اور گندے پانی کی آمیزش کی وجہ سے اگر آپ گندا پانی پی رہے ہیں یا ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو گندے پانی کے اندر پکایا گیا تھا, تو آپ کو بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. اور ابھی ہم نے مرکز الاولیاء میں اور کچھ حد تک باب المدینہ کراچی میں بھی یہ ایک بہت ہی زیادہ تعداد کے اندر یہ بیماری رپورٹ ہوئی, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی جو سامنے آ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے پینے کے پانی کے اندر گندے پانی کی آمیزش, اور پانی کو بغیر بوائل کیے پینا, اور یہ سوچنا کہ میں فلٹر سے پانی پی رہا ہوں تو یہ بالکل صاف ہوگا, اس میں وائرسز نہیں ہوں گے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح کے پانی کو پی لینا, اس وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی تھی. پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ شراب نوشی یہ حرام ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو حرام قرار دیا ہے, تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ہمارے لیے نقصان دہ ہے یہ ہمارے لیے. جسم کے اوپر سب سے زیادہ جو برے اثرات شراب نوشی کے ہوتے ہیں وہ جگر کے اوپر ہوتے ہیں, اور ایسے کنٹریز جہاں پہ ہیپاٹائٹس وائرسز کامن نہیں ہے, وہاں پہ جگر کے فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شراب نوشی ہے. جبکہ ہمارے جو مسلم کنٹریز جہاں پہ شراب نہیں پی جاتی, وہاں پہ جو کوئی شراب نہیں ہے تو وائرسز جو ہیں وہ سب سے بڑا کاز ہے جن کی وجہ سے جگر فیل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ جگر کے جو امراض کی آپ نے بات کی, یہاں پر میں ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین سے ڈسکس کرتا چلوں
کہ جو ہیپاٹائٹس کے ایڈوینٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ سارے ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروا لیں، یعنی اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ ہیپاٹائٹس بی سی مجھے ہے یا نہیں ہے. یہ ڈرے نہ کہ نکل آئے گی بیماری، یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ قابل علاج مرض ہے. میڈیکل سائنس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو جو آیا، میڈیکل سائنس میں سمجھ لیں ایک بہت بڑا کارنامہ جو کہ فارماکولوجسٹ نے، ڈاکٹرز نے سر انجام دیا، وہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ایجاد ہو گئی اور ہیپاٹائٹس سی کا علاج ایجاد ہو گیا. پہلے ٹیکے لگا کرتے تھے اور ان ٹیکوں کو لگانے کے بعد بخار چڑھ جاتا تھا، دیگر اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، لیکن اب تو اس کی گولی آ گئی ہے اور اس گولی کو استعمال کیا جائے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تو الحمدللہ 90% سے زیادہ اس کا کیور ریٹ ہے، بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کا وہ جو جراثیم ہے وہ آپ کے جگر کو اتنا خراب کر دے کہ جگر کینسر کے قریب پہنچ جائے یا جگر دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے، آپ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروائیں. اور یہ ٹیسٹ کروانے بڑا سستا سا ٹیسٹ آتا ہے، یہ اگر وہ خدا نہ خواستہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو فوراً اپنے ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیے، اس ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج شروع کیجئے. کچھ فرق نہیں پڑتا اس علاج سے، کوئی بخار نہیں چڑھتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جسم کو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بہت زیادہ توانائی ملے گی اور وہ جسم دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ہیپاٹائٹس سی کا علاج ہے اگر کنٹرولبل لمٹس میں ہو. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہیپاٹائٹس بی سی ای ہو چکا ہو، یعنی زیادہ ایڈوانٹ تو ای کی ہو رہی ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ ہیپاٹائٹس ای نوزائیدہ بچوں میں اور حاملہ خواتین کے اندر بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کو مرض موجود ہے؟ بیسیکلی یہ دو طرح کے یرکان ہیں. ایک عام زبان میں پیلا یرکان کہا جاتا ہے جس میں آنکھیں اور جسم کی رنگت پیلی ہوتی ہے. ہیپاٹائٹس اے، ای اور ہیپاٹائٹس ڈی یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ان کے پیلا یرکان کاز کرتے ہیں. اور جو کالا یرکان جس میں آنکھیں پیلی نہیں ہوتی بلکہ وہ ہلکا ہلکا جسم کے اندر چلتا رہتا ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وائرس ہے، اس کو ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی جو ہے نا وہ کاز کرتے ہیں، اسے کالا یرکان کہا جاتا ہے. تو اگر تو ہیپاٹائٹس ای کسی کو ہوا ہے، کسی کو پیلا یرکان ہوا ہے، بخار ہو رہا ہے، بھوک کم لگ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، جسم کی رنگت پیلی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اور اس سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ صاف کھانا کھائیں، صاف پانی پئیں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، پانی ابال کر استعمال کریں، بازار کی چیزوں سے بچیں کیونکہ اکثر جو بازار میں چیزیں پکائی جاتی ہیں ان میں پانی بوائل نہیں کیا جاتا، وہ جہاں سے پانی جیسا ملتا ہے وہ اس میں ویسے ہی پکا لیا جاتا ہے. اور اس کے اندر سپورٹیو کیئر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر بخار ہے تو بخار کی دوائی دی جائے گی، لیور کو، جگر کو نقصان سے بچانے کے لیے لیور ٹونکس ہوتے ہیں، کچھ سیرپس وہ دیے جاتے ہیں، مگر جسم خود بخود اس سے ریکور کرتا ہے. اگر کسی کو ایک مرتبہ ہیپاٹائٹس اے ہو گیا تو اس کو دوبارہ زندگی میں نہیں ہوگا، جسم کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، جسم اس کے خلاف اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتا ہے اس سے لڑنے کے لیے. اگر کسی کو ایک بار ہیپاٹائٹس ای ہو گیا اس کو دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کا شکار ہے، اس لیے آپ نے جیسے بات کی انسان کو اسکریننگ کروانی چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے. اور ہیپاٹائٹس بی کی جو ویکسینیشن ہے یہ ہمارے ملک کے اندر ہر نوزائیدہ بچے کو لگائی جاتی ہے، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اسے ویکسینیشن یہ لگائی جاتی ہے. تو یہ ویکسینیشن ضرور لگانی چاہیے، حفاظتی ٹیکے ہیں ضرور لگوانے چاہیے، ان سے یہ جان لیوا امراض سے بچاؤ ممکن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیپاٹائٹس بی سی اے ای جب بھی خدا نہ خواستہ ہو جائے اسکریننگ کروائیں اور معالج کو دکھائیں. مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے جسم میں 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے اور اس خون کا 10% انسانی جگر میں ہوتا ہے. جگر 500 مختلف قسم کے کام کر رہا ہے، لیکن اس میں اہم ترین کام سب سے پہلے اسٹورنگ آف انرجی ہے، یعنی توانائی کا ایک گودام ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. پروڈیوسنگ پروٹینز وائٹل فار باڈی فنکشنز، کچھ ایسی چیزیں یہ بناتا ہے جو جسم میں بہت اہم ترین کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. پروسیسنگ ڈرگز، یعنی دوائی جو آپ کھاتے ہیں ان میں سے کافی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جگر میں جا کے پروسیس ہوتی ہیں، جگر ان کو حکم دیتا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اسی لیے دوائیوں کی کثرت سے بھی بچیں اور دوائی کی جو پرسکرائب ڈوز ہے اس سے بھی زیادہ نہ کھائیں ورنہ جگر اس میں بھی خراب ہو سکتا ہے. صحت کا خیال رکھیے، صحت بڑی نعمت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، الحمدللہ اس میں ہمیں سنتوں پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے اور کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا یہ دعوت اسلامی والوں کو خاص طور پہ سکھایا جاتا ہے. جب میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا جو باتیں مجھے بہت اٹریکٹ کی، سب سے پہلے تو ان کا تھال صاف کرنا کھانے کے بعد، اور پھر مدنی ماحول کے اندر ہاتھ دھونا اور پھر بسم اللہ شریف پڑھنا. یہاں تک ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اور کھانے کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے تو اس کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. تو یہ جراثیم وغیرہ یہ سب سمجھ لیں لو لیول کا زہر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ پڑھنے والا وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا.
ہاتھ دھو کے کھانا کھائیے، اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت نیکی کے کاموں کی اپرچونٹیز آپ کو آفر کرتا ہے. ہفتہ وار اجتماع ہے، اس کے علاوہ مدنی چینل ہے، علم دین سیکھنے کے مواقع ہیں. آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.